العالمین۔ آج 14ویں تراویح میں سورہ انبیاء کا بقیہ حصہ اور سورہ حج مکمل پڑھی جائے گی، اور سورہ المومنون مکمل اور سورہ نور کے دو رکوع پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بہت دل نشین انداز میں مضمون کی جزئیات کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کا جو نقشہ کھینچا ہے، سائنسدان آج صدیوں بعد اور کئی نسلوں کے بعد اس کاوش اور اس کے نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کے شروع میں ایک تودا تھا، یعنی ماس کی صورت تھی کہ بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے ساری کائنات کے اجزاء اور اہرام فلکی الگ الگ حیثیتوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہر زندہ مخلوق کو پانی سے پیدا کیا گیا، یہ سائنس آج بتا رہی ہے، لیکن رب کا قرآن 1450 سال پہلے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ پھر میزان عدل قائم ہوگا، قیامت میں اس کا ذکر کیا گیا۔ مختلف انبیاء کرام کا ذکر، کیونکہ سورۃ الانبیاء ہے تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، حضرت اسماعیل کا ذکر ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ملے گی، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی اسی سورہ میں کیا گیا۔ نار نمرود کا ذکر کیا گیا کہ جب نمرود نے آگ جلائی اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو رب ذوالجلال نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ صرف اگر ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوتا تو اس پہ بھی تکلیف کا خدشہ تھا، کیونکہ ٹھنڈی چیز بھی انسان کو ایک حد تک کی راحت دیتی ہے، بعد میں وہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو فرمایا صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ تو سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی جب آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر وہ اس میں صدیوں رہے تو اس کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں آ سکتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا ذکر کیا گیا، جب سال ہا سال بیماری سے لڑتے رہے تو پھر جب ایک وقت آیا تو دعا بڑے شاندار طریقے سے مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے، اب تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ رب ذوالجلال نے اس دعا کو سنا اور آپ کو بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، ذنون لقب دیا قرآن نے حضرت یونس کو۔ ذنون کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مچھلی والا ہو، تو اس لقب سے پکارا گیا کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو پھر آپ نے وہ مشہور آیہ کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ جب دعا کی تو رب ذوالجلال کو بڑی پسند آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ سلسلہ انبیاء میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ملتا ہے، جو ایک ہی دور میں ایک ہی خاندان کے برگزیدہ افراد ہیں۔ پھر آخری رکوع میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑے شاندار انداز میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے محبوب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر دی۔ سورۃ الحج مدنی سورہ ہے، آیت نمبر 5 میں
انسان کی تخلیق کی ساری منزلیں اور مدارج بیان کیے گئے۔ آغاز مٹی سے ہوا، پھر نطفہ نسل انسانی کے تسلسل کا سبب بنا، نطفے سے لے کر پیدائش تک یہ 4-5 مدارج جو ترتیب وار بیان ہوئے، منی، نطفہ، خون کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی، پھر مکمل انسانی بچہ، یہاں تک کہ پانی کی ایک بوند اللہ نے اس کو مکمل انسانی صورت عطا فرمایا۔ اس کا تذکرہ بڑے شاندار طریقے سے یہاں کیا گیا۔ آیت نمبر 18 میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور انسانوں کی ایک تعداد ہر دور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی رہی۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے گریزاں ہیں، جن کو برا لگتا ہے، جن کو بھاری لگتا ہے یہ کام، فرمایا ایک دن آئے گا انہی پر عذاب کا کوڑا برسایا جائے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر تقویٰ اور اس کی اہمیت و قدر و منزلت کی بات کی گئی۔ فرمایا قربانی کے گوشت کے حوالے سے اس کو فقراء میں تقسیم کر دو، اور پھر حقیقت یہ بتائی گئی کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ جو تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے بس وہی پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ لوگوں کی ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کے دل سمجھ بوجھ سے عاری، اور ان کے کان سماعت سے معذور، اور ان کی آنکھیں بصیرت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بظاہر تو آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، بظاہر تو کان ٹھیک ہوتے ہیں، سننے کی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن فرمایا یہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں، تو ان کا بظاہر ٹھیک ہونا بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 58 سے ہجرت کی فضیلت اور مہاجرین کے درجات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دین میں تنگی نہیں ہے۔ دین اسلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ دین میں دی گئی تمام تعلیمات اور شریعت میں بیان کردہ تمام احکام انسانوں کے لیے مصیبت نہیں بلکہ یہ تو رحمت ہیں، ان پر عمل ناممکن نہیں، آسان ہے، ان سے شر دفع ہوتا ہے اور خیر برآمد ہوتی ہے۔ یہی جہاد کی بھی شان ہے۔ حاضرین محترم، بظاہر ہمیں بعض اوقات شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہماری عقل کے مطابق مشکل لگتا ہے، لیکن یہ گارنٹی قرآن دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں کہ تم جتنا دین کو اپناتے چلے جاؤ گے اتنا تم زندگی میں سکون پاتے چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے دین بڑا آسان ہے، دین بڑا سادہ ہے۔ ہم نے اگر اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور آخرت کی بہاریں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کی مضامین کو